بشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا۔ اچھا، اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا، کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی یہ دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے، مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتی ہیں۔
हालांकि कसरत से पढ़ने वाला वजीफा है। अगर मैं यहां से पूछना शुरू करूं तो सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बीमार बैठा होगा, कोई कर्जे में होगा, कोई किसी डिफिकल्टी, कोई किस प्रॉब्लम। सच्ची बात बताऊं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं। प्लीज आप करके देखें एक बार, आप किसी भी प्रॉब्लम में ना एक बार करके देखें। आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, अपनी आंखों से अपनी मुसीबतें हल होते हुए देखेंगे, आपके शोल्डर से बर्डन रिलीज होते हुए आप देखेंगे, आपके दिमाग पर अगर कोई टेंशन है आप उस पर रिलीफ होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, आप रोजी में बरकत देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी पाक के फरमान है, उन्होंने वादे फरमाए हैं, उन्होंने ये हदीसें इरशाद फरमाई हैं। लेकिन हम न जाने क्यों दुरूद पाक उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। और फिर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह, ये एक हदीस नहीं है, कई हदीसों को अगर आप पढ़ें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते थे तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक क़यामत के दिन वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े। मेरे हौज़े कौसर में कुछ लोग आएंगे, हदीसों को खुलासा पेश कर दूं, जिनको मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचान लूंगा, प्यारे आका उन्हें पहचान लेंगे। नबी ये पाक कहीं फरमा रहे हैं कि मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले होंगे। तो क्यों ना हम दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली नीयत तो आज के इज्तिमा में ये करने कि इंशाअल्लाह अब रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। एक बार मोहब्बत के साथ पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से एक और जो खूबसूरत बात सीखने को मिली कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन किस तरह अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, किस तरह तलाश कर करके गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। यानी कितना प्यार है उन्हें कि उस दिन जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने उम्मतियों का ख्याल। नबी ये पाक के बहुत सारे कमालात, बहुत सारे औसाफ हमने सुने हैं, मगर आज पर्टिकुलरली शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितना बड़ा इनाम है इस उम्मत पर। ये नबी ये पाक पर भी इनाम है कि उनको क़यामत के दिन कैसी इज्जत का मकाम अता किया जाएगा, हम सुनेंगे आगे बयान में। और फिर हम गुनाहगारों पर ये कितना बड़ा एहसान है कि हम उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं जिनको रब ने मकाम महमूद अता फरमाया, जो शफाअत कुबरा फरमाएंगे। आज सुनते जाइए और ईमान ताजा कीजिए, अपनी मोहब्बत में और इजाफा कीजिए। और आखिर में इंशाअल्लाह बयान के मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से आमाल हैं, अगर उसको हम अपना लें तो इंशाअल्लाह शफाअत के हकदार ठहर जाएंगे। इंशाअल्लाह नबी पाक की शफाअत मिलना मजीद आसान हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा, हजरत हर्ब बिन सुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मैं खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की, आले रसूल हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम मोहम्मद, कि ऐ प्यारे इमाम, इराक के लोग कहते हैं कि कयामत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, जरा ये फरमाइए क्या ये शफाअत हक है? सवाल किया उनसे। तो हजरत इमाम मोहम्मद क्या कहते हैं, खुदा की कसम शफाअत हक है। मुझे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने हदीस बयान की, उन्होंने मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से यह हदीस सुनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं रोजे कयामत शफाअत करता जाऊंगा यहां तक कि मेरा रब मुझे फरमाएगा, अरदीता या मोहम्मद, यानी ए प्यारे महबूब क्या आप राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा, रब्बी अरदीतु, ऐ मेरे रब मैं राजी हो चुका। सुभान अल्लाह, यानी नबी पाक की रिजा अल्लाह को महबूब होगी। और सुभान अल्लाह, फिर आगे जो कमाल का जुमला इरशाद फरमाया ना, ये समझिए इस बयान का इत्र है। अगर आप इसको इस टेस्ट को ले लेंगे ना, आपकी रूह भी आज खुश हो जाएगी। हजरत हर्ब बिन सुरैज फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद ने यह हदीस शरीफ सुनाने के बाद फरमाया, ए अहले इराक, क्या तुम ये समझते हो कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली ये आयत? अगर मैं अब आप सबसे सवाल करूं कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है, तो जिन्होंने कुछ कुरान तर्जुमे से पढ़ा है 99% वो ये जवाब देंगे कि एक आयत है जो गुनाहगारों के लिए बड़ी उम्मीद वाली है। वो कौन सी है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बड़ी उम्मीद है इसने। मगर इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, कहते नहीं, हमारे नजदीक ये नई आयत नहीं है, बल्कि हम तमाम अहले बैत का ये मुत्तफिका फैसला कि सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की आयत यह है जिसने रब ने इरशाद फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हमन करीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओ। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है
اس میں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ابن کریم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہم نے کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگی کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان کریم تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، اپنا بلیف سمجھ لیں۔ ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفقت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روز قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔
आका फरमाते अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार होगा। एक रिवायत में फरमाया अना अव्वलुहुम खुरूजन, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में पेश होंगे मैं सबका पेशवा होऊंगा। व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे लोग खामोश हो जाएंगे, किसी में जुर्रत नहीं होगी बात करने की, मैं खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफीउहुम इज़ा हुबिसू, जब इन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं इनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा हुबिसू, जब सब मायूस होंगे मैं इन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातीहु यौमा इज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। वना अक्रमु वलदी आदम अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर मेरी इज्जत होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे गिर्द इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम व बंदूनहु, हजरत आदम और उनकी औलाद में जो हैं सब के सब मेरे इस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया होगा। याद रखिए जब ये मकाम महमूद देखेंगे अपने को अपने पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे। जब ऐसा मकाम देखेंगे अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाए। जब हजरत आदम के पास जाएंगे ना तो जाकर कहेंगे ए अबुल बशर, आप सबसे पहले दुनिया में आए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमारे इस मुसीबत से हमारी निजात दिलाएं। क्या होगा? हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज जैसा रब ने गजब किया है पहले ऐसा गजब कभी ना किया होगा, किसी और के पास जाओ। ये सारे महशर के लोग ढूंढते ढूंढते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। ए नूह, आप आदम में सानी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में, आप नजीउल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, आज रब ने जैसा गजब किया ऐसा पहले कभी नहीं किया। अहले महशर फिर तलाश करते हुए हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। आप तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से अर्ज करें। वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। आखिर अहले महशर कहेंगे हमें कोई रास्ता तो बता दें, कोई क्लू तो दे दें, हम जाएं तो किसके पास जाएं। जब ये सब घूम फिर कर हजरत ईसा के पास आएंगे ना, हजरत ईसा कहेंगे एक ही शख्सियत है जो आज मदद कर सकती है, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उनके हाथ में शफाअत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब ये अहले महशर जब हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ना कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आओ मेरे गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूँ। सुभान अल्लाह। इसी मंजर को किस खूबसूरत अंदाज में मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अब क्या होगा जरा सुनिए। नबी पाक के पास जब अहले महशर पहुंचेंगे ना तो अब नबी पाक सजदा करेंगे। पहले जरा यहाँ रुक जाएं। एक और खूबसूरत सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हदीसों के जरिए पता तो चल गया कि शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने करनी है, तो हम तो नहीं जाएंगे फिर हजरत आदम के पास, हम तो नहीं जाएंगे हजरत नूह के पास, हम तो सारे मिलकर पहले ही पहुंच जाएंगे। हमने केडीए में बयान सुना था, हमें पता था हदीस में यही है कि आखिर में जाना रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास है, तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे।
علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں، ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا من رب کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے، ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ، آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے کہہ دوں گا؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جس سے رب راضی ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا۔ تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ ہائے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھ جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں یہ سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، کہیں بات بنی، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا، اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا، پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں کتنے گناہ۔ قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں۔ یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason، ان کی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے، جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش، اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے۔ اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے، نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا، ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا، اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام۔ اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے۔ پھر فرمایا جائے گا آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا۔ یہ ایسے ہی کہہ دیا سیدی اعلی حضرت نے۔ اور روایت سنو، روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بچھائے گا، اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے، اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا۔ وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسىٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی،
جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی، اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں۔ سنیے گا حدیث میں، there were two options، یا تو half of your امت will go in جنہ، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں۔ نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا۔